میری ریسرچ میں اس وی لاگ کی ویڈیوز پروڈکشن ترتیب کے حساب سے باری کچھ وقت بعد آنی تھی، پر پاکستان میں سیکیورٹی کی تشویشناک، ناقابل بیان اور ناقابل قبول صورتحال کے پیش نظر اسے سیکوینس میں آگے لانا پڑا۔ میرے اس وی لاگ کا مقصد ایک مذہبی جماعت کے سینیٹر کے بیان مدارس ہماری ریڈ لائن کا بحیثیت علم اور انٹلیکچوئلزم کی عظیم کتاب قرآن کا ایک طالب علم ہوتے ہوئے اس کا تھوڑا سا تجزیہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اپنے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ میں قرآن کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں اور پچھلے کئی سالوں سے اس کی اسٹڈی اور ریسرچ کے کام کے ساتھ جڑا ہوا ہوں۔ اپنی ذاتی زندگی میں معاشرے میں پائے جانے والے گناہوں کی گندگی سے بہتری کی جانب جو تھوڑا بہت میں نے سفر کیا ہے وہ اسی کتاب کی مرہون منت ہے۔ قرآن نبی کے اسٹوڈنٹس کے بارے میں اس معاشرے میں بکھری گندگی سے کردار کی عظمت کی طرف گامزن سفر کو پروجیکٹ کرتے ہوئے ایک جگہ انہیں ریمائنڈر اور انسٹرکشنز دیتے ہوئے کہتا ہے کہ تم لوگ آگ کے گڑھے کے کنارے تھے اور تمہارے رب نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ یہ ڈسکرپشن انسان میں موجود لغزشوں سے تباہی کے کلائمیکس پر مختتم ہوتے انجام کا ایک بہترین بیان ہے۔ میں اپنے بارے میں کہوں گا کہ میں اس ڈسکرپشن کا حقیقی پرتو تھا، اور یہ ہر اس شخص کے لیے بہترین ڈسکرپشن ہے جو اپنے آپ کو کردار کی پاکیزگی اور بلندی کی طرف لے کر جانا چاہتا ہو، اور یہ کتاب کسی بھی سوچنے سمجھنے والے انسان کو زندگی گزارنے کا ایک بہترین سٹینڈرڈ فراہم کرتی ہے۔ ان مولانا صاحب کا بیان کہ مدارس ہماری ریڈ لائن ہیں اور ان پر غیر قانونی اور غیر اخلاقی چھاپے بالکل بھی قابل قبول نہیں ہیں، میرے آج کے وی لاگ کی بنیاد ہے، اور اسی پوائنٹ پر میں نے کچھ بات کرنی ہے۔ اس کا مقصد قرآن کا ایک اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے اس تصور کہ یہ مدارس قرآن اور اسلام کی بہت بڑی خدمت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں کی گہرائی کا ایک ہلکا سا جائزہ لیتے ہوئے یہ بتانا ہے کہ اصل میں حقیقت اس کے برعکس ہے۔ آپ میری رائے اور میرے اٹھائے گئے سوالات پر اعتراض کر سکتے ہیں، پر اس صورت میں آپ کو علم اور آئین کی عظیم کتاب میں دی گئی ٹھوس لیجسلیشن کے ساتھ آنا ہوگا۔ یہ مولانا صاحب جس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہمارے دین اسلام کے نام پر اٹھائے گئے تعلیمی ادارے اور اس کی تعلیمات سے جڑا ہے۔ یہ موضوع ان موضوعات میں سے ہے جو ہماری فکری یا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے لیے انتہائی اہمیت رکھتے ہیں۔ مدارس پر جذباتیت سے ہٹ کر ذرا سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن جو مسلمانوں کے لیے ایک حتمی رہنما کتاب ہے، ہمیں عقل و شعور کے استعمال اور عملی اقدام کا حکم دیتی ہے، نہ کہ کسی شخص یا ادارے کی اندھی تقلید کا۔ تو اگر تو مدارس واقعی علم اور رہنمائی کے مراکز ہیں تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ان کی تعلیمات قرآن کے عمیق پیغام سے ہم آہنگ ہیں یا انسانی تصانیف، روایات اور قصے کہانیوں سے متاثر۔ دوسرے الفاظ میں یہاں قرآن پر اسٹڈی اور ریسرچ کی جاتی ہے یا انسانی لکھی کتابوں پر ڈیولپ کانسیپٹس یا مسالک کی ترویج۔ اس سلسلے میں یہاں بحیثیت قرآن کے ایک اسٹوڈنٹ کے بنیادی طور پر چند پوائنٹس کا ذکر کروں گا۔ پوائنٹس اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں جن کو ہم اپنے آنے والی ویڈیوز میں وقتاً فوقتاً دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ فی الحال مدارس علم کے مراکز اور سیکیورٹی ایجنسیز کی جانب سے چھاپوں کی مذمت میری گفتگو کا موضوع ہے۔ مفتیزم یہ قرآن میں کمپریہنشن یا تفہیم کا انتہائی سطحی لیول ہے کہ کوئی شخص مفتی کی پوزیشن اسیوم کر لے۔ یہ مدارس ہی ہیں جنہوں نے قرآن کی اتھارٹی کے غلط استعمال کی داغ پیل ڈالی اور اس کو ترویج دی ہے۔ یہ قرآن کی اتھارٹی کا غلط استعمال ہی ہے کہ لوگ خود کو فتویٰ دینے کا اہل سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ ان کے فتوے ذاتی یا گروہی مفادات یا فرقہ وارانہ خیالات پر مبنی یا ان عوامل کے تابع ہوتے ہیں، اور یہی جگہ ہے جہاں سے اس خطرناک رجحان نے نمو پائی ہے۔ قرآن خود حتمی مفتی ہے اور اس کے بعد کسی اور مفتی کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ فتویٰ لیگل رولنگ کو کہتے ہیں۔ قرآن انسانی زندگی کے ہر پہلو کو پوری ڈیٹیل میں بتاتا ہے اور اس میں زندگی کے ہر ایسپیکٹ کے بارے میں فتوے موجود ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ ایک آئین ہے، ایک مکمل آئین، یعنی ایک مکمل ضابطہ حیات۔
اور اس آئین میں انسانی زندگی سے متعلق چھوٹی سے چھوٹی بات سے لے کر بڑی سے بڑی بات تک پوری طرح لیجسلیشن کر دی گئی ہے۔ سب کی سب رولنگز اس کتاب میں دی جا چکی۔ زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں ایک کمپریہنسو آئین اپنی ساری لیگل رولنگز اور آرٹیکلز یا فتووں کی صورت میں موجود ہے۔ اب ہمیں اس انٹلیکچوئل کتاب سے اس آئین کو سمجھنا اور اس میں دیے گئے فتووں یا آرٹیکلز یا لیگل رولنگز کو ڈیوائن کرنا اور اسے ایکسیکیوٹ کرنا ہے۔ اور یہ بات قرآن پوری فصاحت اور وضاحت سے کہتا ہے۔ مگر یہ ایک ایبسلیوٹ انٹلیکچوئل لیول کی ایکٹیویٹی ہے جو سائنٹسٹ لیول کی دانش اور انتہا درجے کی مشقت ڈیمانڈ کرتی ہے، جس سے لکیر کے فقیروں کا کوئی لینا دینا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس بات کو میں بحیثیت اس کے ایک ادنا سے اسٹوڈنٹ کے ثابت بھی کروں گا۔ تو پھر قرآن کے کس آرٹیکل سے انہوں نے خود کو مفتی ڈکلیئر کر دیا ہے اور قرآن کی کس رولنگ کے تحت یہ فتوے صادر کر سکتے ہیں؟ مثلاً خودکش حملوں کے بارے میں سارے علماء کا متفقہ فتویٰ۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن فساد کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا ہے، حالانکہ پراپر پروسیجر میں دی گئی رولنگز کو وہاں سے ڈیوائن کرنا اور پھر اس کو پریکٹیکلی ایکسیکیوٹ کرنا ہے، نہ کہ مفتی ہمیں بتائیں گے کہ فساد کے بارے میں انہوں نے کیا فیصلہ کر لیا ہے اور کیا احکامات جاری کیے ہیں۔ یہ کتاب زندگی کے ہر پہلو کو پوری طرح انکمپس کرتی ہے۔ یہ نہ تو اندھی کتاب ہے کہ اسے دیکھنے کے لیے کسی کی آنکھ کی ضرورت پڑے، اور نہ یہ گونگی کتاب ہے کہ اسے اپنی بات سمجھانے کے لیے کسی کی زبان کا سہارا لینا پڑے۔ مگر افسوس کہ جو لوگ نہ اسے دیکھ سکے اور نہ ہی اس کی دی گئی رولنگز کو سمجھ سکے، اور جن کا اس میں موجود علم اور انٹلیکچوئلزم سے کوئی تعلق نہیں ہے سوائے تھوڑے سے کہ وہ اپنے آپ کو علماء ڈکلیئر کیے بیٹھے ہیں، اور علم اور انٹلیکچوئلزم کی عظیم کتاب اور کمپریہنسو آئین کو بیک گراؤنڈ میں دھکیل کر زندگی کے سٹیج پر خود سٹیئرنگ پاور اسیوم کر لی ہے۔ میں قرآن کا ایک اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے یہ سوال اٹھاتا ہوں، اور میرے خیال میں ان لوگوں کے پاس اس بات کا جواب ہونا چاہیے، کیونکہ پچھلی کئی صدیوں سے یہ قرآن کے نام کو استعمال کرتے ہوئے اپنی ایک خاص پوزیشن انجوائے کر رہے ہیں۔ خفیہ شادی، مثال کے طور پر خفیہ نکاح یا خفیہ شادی۔ یہ خفیہ کون سی شادی ہے اور یہ خفیہ کون سا نکاح ہے؟ قرآن میں یہ کہاں ہے اور یہ اسلام میں کیوں موجود ہے؟ اسلام میں اس خفیہ شادی کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی ہے؟ مفتی ہونے کا دعویٰ کرنے والوں کو اس بات کا جواب دینا چاہیے کہ نبی نے اپنی زندگی میں کوئی خفیہ شادی کی تھی یا ان کے اسٹوڈنٹس نے کوئی خفیہ شادیاں کر رکھی تھیں۔ اور مگر اللہ کا پیغمبر یہ کر بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ اسی کو فالو کرتا تھا جو اس کی طرف وحی کیا جاتا تھا، اور مفتی صرف اللہ یعنی اس کی کتاب ہے، اور اللہ کی یہی سنت آپ کو پہلی کتابوں میں بھی ملے گی۔ اور انسانی زندگی کے اس پہلو کے بارے میں کی گئی خدائی لیجسلیشن میں آپ کو کہیں بھی کوئی تبدیلی نظر نہیں آئے گی۔ اس سے ہٹ کر کیا گیا کچھ بھی صرف انسانی افتراء ہے۔ علم اور انٹلیکچوئلزم کی عظیم کتاب قرآن شیطان کے جن جن واروں کو ایکسپوز کرنے کے لیے آئی تھی، انہی واروں کو فتویٰ کا خوبصورت نام دے کر اور الفاظ کا مزین لباس پہنا کر مسلم امہ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو کیا اس طرح یہ سب جائز ہو جاتا ہے؟ اس ایسپیکٹ کے بارے میں آئین میں کی گئی لیجسلیشن کے بارے میں ان کا علم ناقص نہیں، انتہائی ناقص ہے۔ یہ کانسیپٹ آف نکاح قرآن کے دیے گئے کانسیپٹ آف نکاح کے بالکل برعکس ہے۔ خدا پر باندھے گئے اس جھوٹ کو ان لوگوں کو قرآن سے میرے جیسے قرآن کے اسٹوڈنٹ کے سامنے رکھنا چاہیے اور اس امت کے سامنے رکھنا چاہیے، تاکہ ان کی قرآن میں کی گئی اسٹڈی اور ریسرچ سب کے سامنے آ سکے، اور تاکہ یہ میرے جیسے قرآن کے اسٹوڈنٹس کو غلط ثابت کر دیں یا پھر میں قرآن کے آئین سے انہیں غلط ثابت کر دوں۔ ناسخ و منسوخ، مثلاً قرآن کی آیات کے بارے میں ناسخ و منسوخ جیسی لا علمی پر مبنی تھیوری بھی اسی جگہ کی دین ہے، یعنی قرآن کی بعض آیات کو منسوخ کرتی ہیں۔ قرآن کے کس اصول سے انہوں نے یہ سب اخذ کر لیا ہے؟ حالانکہ یہ کتاب تو خود ڈکلیئر کرتی ہے کہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے ہوتی تو تم اس میں بہت سارے تضادات پاتے، تو پھر یہ چیز انہوں نے کہاں سے دیکھ لی ہے؟
مجھے پتہ ہے یہ پوائنٹس ان کی بکس میں موجود ہیں، ان کی ویڈیوز میں موجود ہیں، لیکن میں صرف اس پوائنٹ کو سٹریس کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ان لوگوں کو پوری وضاحت سے لوگوں کے سامنے پھر سے اپنی بات کہنے کا موقع مل سکے، کیونکہ یہ لوگ صدیوں سے قرآن کے نام پر بلینز ڈالرز وصول کر چکے ہیں۔ تو پھر یقیناً ان لوگوں نے اس کتاب میں بڑی اسٹڈی اور ریسرچ بھی کی ہوگی، کیونکہ یہ فنڈنگ اسی مقصد کے لیے کی جاتی رہی اور کی جا رہی ہے۔ ان کی بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کی 500 آیات منسوخ ہیں، اور کہیں 200 اور کہیں 100، اور شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ 5 آیات منسوخ ہیں، اور فلاں صاحب کہتے ہیں کہ اس کی اتنی آیات منسوخ ہیں۔ قرآن کا ایک ادنا سا اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے میں ان کے اس کلیم کو کیٹاگوریکلی ریجیکٹ کرتا ہوں۔ قرآن کی آیات کا منسوخ ہونا تو دور کی بات، اگر اس کا ایک لفظ بھی منسوخ ہو جائے تو اس کے کمال کے درجے سے یہ بات متصادم ہو جائے، کیونکہ کامل خالق کبھی ناقص یا متصادم رولنگ نہیں دے سکتا۔ اور میرا یہ یقین قرآن کی اسٹڈی اور اس میں ریسرچ پر بیس کرتا ہے۔ بھلے میں خود جتنا بھی ناقص ہوں، مجھے خدا ایک پرفیکٹ چاہیے، کیونکہ اگر میرا خدا پرفیکٹ نہ ہو اور اس کی دی جانے والی کتاب پرفیکٹ نہ ہوئی تو میں اس خدا اور اس کی دی جانے والی انسٹرکشنز اور اس کے دیے گئے نظام زندگی پر کیسے پوری طرح انحصار کر سکتا اور اس پر بھروسہ کر سکتا ہوں؟ بحیثیت انسان میں عقل و شعور رکھتے ہوئے کیسے اس طرح کے خدا کو اپنا سب کچھ سونپ سکتا ہوں؟ کیا پتہ کل وہ ایک لیجسلیشن کے تھرو میری اس کے لیے کی گئی ساری سروس کو عکارت کر دے۔ یہ کتاب آپ کو بتائے گی کہ اس کی گئی آئین سازی کبھی تبدیل ہو ہی نہیں سکتی، اور میری کی گئی یہ سخت بات کہ کیا پتہ کل وہ ایک لیجسلیشن کے تھرو میری اس کے لیے کی گئی ساری سروس کو عکارت کر دے کہ اس کی کتاب اسی طرح جواب دیتی ہے کہ وہ اللہ اس کے لیے جواب دہ ہے۔ اور اگر یہ بات یہ لوگ قرآن سے ثابت کر دیں کہ اس کی آیات نہیں، اس کی ایک آیت بھی نہیں، اگر اس کا کوئی صرف ایک لفظ بھی منسوخ ہے، تو میں یہ بات پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ میں اس کتاب کو ماننا چھوڑ دوں گا، حالانکہ یہ بات میرے اللہ کو پتہ ہے کہ میرے لیے یہ کتاب اور اس کی محبت کیا اہمیت رکھتی ہے۔ مثال کے طور پر اسی اسٹیشن سے لوگوں کو ایک بات دہرا کر ذہن نشین کرا دی گئی ہے، اور وہ ہے دین اور دنیا۔ یہ دین اور دنیا کیا چیز ہے، اور یہ آپ لوگوں نے کہاں سے دیکھ لیا؟ قرآن تو دنیا کا ذکر ہمیشہ آخرت کے ساتھ کرتا ہے۔ دین تو قرآن میں بطور سسٹم موجود ہے، جس کے تحت انسان دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے، اور دنیا میں مختلف سسٹمز موجود ہیں، اور رب کا دین یا اس کا دیا گیا سسٹم آف لائف ایک الگ سسٹم ہے۔ یہ دین یا اس سسٹم آف لائف کو ایک مذہب سمجھ بیٹھے، اور اس کے مقابلے میں دنیا کو کوئی الگ چیز۔ قرآن میں دیا گیا یہی سسٹم تو لوگوں کے سامنے پیش کرنا تھا جس کے مطابق زندگی گزاری جانی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ان لوگوں کا وہ ناقص طرز فکر ہے جس کے حساب سے قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی زبان ہی پہلی اور آخری شرط ہے، اور ان کے خیال میں شاید عربی زبان کی مکینکس سمجھ لینے سے آپ قرآن کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ اس بات کی وضاحت میں اپنی ایک دوسری ویڈیو میں کر چکا ہوں۔ عربی سیکھنے سے آپ صرف قرآن کے الفاظ کے معنی کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں، اس میں موجود علم اور حکمت یا انٹلیکچوئلزم کو نہیں۔ الفاظ کے معنی انٹرپریٹ کر لینے اور اس میں موجود علم اور حکمت کو ریئلائز کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کی اپنی بتائی ہوئی ایک خاص لائن آف ایکشن ہے جو کہ آپ کو اڈاپٹ کرنی پڑتی ہے، ورنہ عربی تو ابو جیل اور اس جیسے اور لوگ نفیس اور کلاسیکل لیول پر سمجھتے تھے۔ الفاظ کی انٹرپریٹیشن سے ایک انسان قرآن کے بالکل بنیادی اور بہت ضروری مطلب کو ہی سمجھتا ہے۔ یہ دین اور دنیا کی اسی سپلٹ کا شاخسانہ ہے جس کی وجہ سے مسلم امہ قرآن کے دیے گئے سسٹم آف لائف کے ایبسنس کی وجہ سے تباہی اور گردش کا شکار نظر آتی ہے۔